لسبیلا میں جو سیلابی صورتحال آئی انتہائی دلخراش صورتحال ہے. لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے, ان کے مکانات سارے گر گئے, جانی بھی نقصان اور معاشی بھی یوں سمجھو لوگ مفلوج ہو کر کے رہ گئے. لیکن ضلعی انتظامیہ اور حکومت بلوچستان یا وفاقی حکومت اب تک ان لوگوں کی بحالی کے لیے کوئی سنجیدہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. اس لیے لوگ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عورتیں باہر جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انتظار میں ہے صبح و شام کی کوئی تھوڑا بہت راشن لے کر کے ہمیں دے دے تاکہ ہم وہی اپنے بچوں کے پیٹ جو ہے بھوک جو ہے وہ بجھا دے. جہاں تک سرکاری جتنے راشن آئے ہوئے شاید بہت کم کسی مستحق کو پہنچا گیا ہو. زیادہ تر با اثر لوگ وڈیرا لوگ اور انہوں نے اپنے گوداموں میں جمع کیے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے وڈیروں کے گوداموں پر اگر چھاپا لگایا جائے تو بہت سارے مال انشاءاللہ برآمد ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو فصلات نقصان ہوئے ہیں اربوں روپے, اربوں سے بھی زیادہ ضلع لسبیلا میں تیار کھڑی فصلیں ان کی کپاس کے اور دوسرے ملیا میٹ ہو گئے ہیں, ان کے جو ہے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. جمعیت علماء اسلام ان حالات میں اب تک الحمدللہ اس وقت تک ہزاروں کے تعداد میں گھرانوں میں ہم نے اپنی جماعت کی وساطت سے یا مخیر حضرات کی وساطت سے ہم نے راشن بھی تقسیم کیے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم نے ٹینٹ بھی تقسیم کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی آپ کی اور آپ کی ہب ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ کہ مجھے سننے کے لیے آپ حضرت تشریف لائے ہیں کہ لسبیلا میں جو سیلابی صورتحال آئی انتہائی دلخراش صورتحال ہے. جو ماضی میں ہم نے لسبیلا میں اس طرح کی صورتحال کبھی سنی نہیں ہے. اس میں لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے اور ان کے مکانات سارے گر گئے اور مال مویشی بھی سارا آب برد ہو گئے. جانی بھی نقصان اور معاشی بھی یوں سمجھو لوگ مفلوج ہو کر کے رہ گئے. ان حالات میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو حکم دیا کہ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور کوشش کرے, تو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر و ضلع لسبیلا کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام قادر قاسمی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ لسبیلا کے تمام تحصیلوں میں ہب جہاں ابتدا میں بارش ہوئی تھی, وندر ہے, اتھل, بیلا, لاکھڑا, جہاں کہیں ہمارے وہاں کے مقامی کارکنان نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے ریسکیو کے عمل کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور کوشش کی کہ لوگوں کو پانی سے نکالا جائے. اور جہاں کہیں اگر انتظامیہ کی ضرورت پڑتی تھی یا ہیلی کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ضلعی جماعت سے رابطہ کرتے تھے, تو ہم انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے کوشش کرتے تھے وہاں مشینری بھیجیں, گاڑیاں بھیجیں, ہیلی بھیجیں, لوگوں کو ریسکیو کیا جائے تاکہ سب سے پہلی فرصت میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے. اس کے لیے ہمارے ہر سطح کے کارکن نے, انصار الاسلام نے اور ہمارے ہر سطح کے عہدیداران نے, ہر تحصیل جماعت کے کارکنان نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں لوگوں کے مکانات گر گئے, ان کے راستے منقطع ہو گئے. اب لازم بات ہے ان لوگوں کو راشن کی ضرورت پڑتی تھی اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو خیموں کی ضرورت پڑتی تھی. اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے ہم اپنے ضلعی امیر حضرت سائیں غلام قادر قاسمی کی قیادت میں ہمارے کارکنان نے کوشش کی, مخیر حضرات جتنے ہیں کراچی کے, دوسرے ملک کے, ہم نے کوشش کی ان کی توجہ دلائی ضلع لسبیلا کی طرف اور ہم نے ان کو یقین دلایا کہ جی آئیں, آپ کے مال مستحقین تک پہنچ جائے گا, آپ کی کوئی بھی رکاوٹ ہو ہم آگے کھڑے ہیں اور آپ کی مال انشاءاللہ پہنچانے کے لیے جمعیت علماء اسلام بھرپور کوشش کرے گی. تو اس حوالے سے ہم نے مخیر حضرات کی توجہ وہاں لائیں, مختلف ٹیمیں الحمدللہ آئی. اس میں الحرمین ٹرسٹ ہے, الخیر ٹرسٹ ہے, خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ ہے, دیگر جتنے ادارے ہیں
ہم نے ان سے کوارڈینیشن رکھی اور ان کے گاڑیوں کے مال لے کر کے جہاں ضلعی انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں الحمدللہ ہمارے کارکن اپنے کندھوں پہ ان کے راشن اور خیمے اٹھا کر کے وہاں گھروں کو پہنچا دیتے تھے. اور پھر جمعیت علماء اسلام کے وساطت سے بھی الحمدللہ ہم نے راشن پہنچائے اور یہ سلسلہ اب تک ہمارا جاری ہے. اور الحمدللہ اس وقت تک ہزاروں کے تعداد میں گھرانوں میں ہم نے اپنی جماعت کی وساطت سے یا مخیر حضرات کی وساطت سے ہم نے راشن بھی تقسیم کیے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم نے ٹینٹ بھی تقسیم کیے. یہ سارا کام جو ہے جمعیت علماء اسلام نے کی ہے. اور آگے جو مرحلہ ہے لیکن اگلا جو مرحلہ ہے اس وقت لوگ انتہائی پریشان ہیں. ان کے گھر مسمار ہو گئے ہیں اور ان کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں. لیکن ضلعی انتظامیہ اور حکومت بلوچستان یا وفاقی حکومت اب تک ان لوگوں کی بحالی کے لیے کوئی سنجیدہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. اب ان کے بحالی کے لیے ان کی معاشی بحالی اور ان کے مکانات کو بنانا، ان کو ان کے اپنے گھروں میں بسانا، اس کے لیے اب تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی ہے. اس لیے لوگ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں باہر جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں ہیں صبح و شام کی کوئی تھوڑا بہت راشن لے کر کے ہمیں دے دے تاکہ ہم وہی اپنے بچوں کے پیٹ جو ہے بھوک جو ہے وہ بجھا دے. جہاں تک سرکاری جتنے راشن آئے ہوئے شاید بہت کم کسی مستحق کو پہنچا گیا ہو. زیادہ تر با اثر لوگ، وڈیرا لوگ انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے اپنے گوداموں میں جمع کیے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے وڈیروں کے گوداموں پر اگر چھاپا لگایا جائے تو بہت سارے مال انشاءاللہ برآمد ہو جائیں گے. اور وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ آگے شاید بلدیاتی انتخابات آ جائیں گے، پھر سیاسی بنیاد پہ جو ہے ان کو تقسیم کی جائے گی. لیکن اس وقت وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ضلعی حکومت سب سے پہلے یہ کام کر دے لوگوں کو ان کے گھروں میں بسانے کو یقینی بنائے اور ان کے گھروں کے تعمیر کو یقینی بنائے. اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو فصلات نقصان ہوئے ہیں اربوں روپے، اربوں سے بھی زیادہ ضلع لسبیلا میں تیار کھڑی فصلیں ان کی کپاس کے اور دوسرے ملیا میٹ ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اور مزید اس وقت جمعیت علماء اسلام ان حالات میں، اب تک بارشی موسم ہے، جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ آخر تک جدوجہد کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ان لوگوں کے جتنے ہم سے ہو سکے ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. اور جتنے مخیر حضرات ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضلع لسبیلا کی طرف توجہ کر لیں اور ضلع لسبیلا کہ یہاں کے جو متاثرین ہیں جمعیت علماء اسلام اپنے انصار الاسلام کی وساطت سے آپ کو سیکورٹی بھی دے گی اور آپ کے مال انشاءاللہ آپ کے مستحقین تک پہنچ جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم آف پاکستان میاں شہباز شریف وہ فوری طور پر ضلع لسبیلا کا دورہ کرے. اس کا جو دورہ ہے وہ کینسل ہو چکا ہے لیکن ضلع لسبیلا کے لیے مراعات کی ضرورت ہے. وہ فوری طور پر ضلع لسبیلا کا دورہ کرے، یہاں کا جائزہ لے لے اور لوگوں کو ان کی امداد فوری طور پر دلانے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائیں. صرف سروے اور پٹواریوں کے گھومنے پھرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. کئی سال گزر جائیں گے، لوگوں اسی طرح سڑکوں پہ اور روڈوں پہ پڑے رہیں گے جب تک عملی اقدامات نہیں ہوئے. لہٰذا میرا مطالبہ بجائے کاغذی کارروائی کے عملی اقدامات کی جائیں.